المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم کی آخری فصل میں سے 14ویں باب کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ تو اس باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر قرآن کے ماخذ اور ایک مفسر کے لیے جو شرائط، جن شرائط کا پورا کرنا لازمی ہے، ان کا تذکرہ کیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ناظم رحمہ اللہ تعالی نے یعنی جو ہمارے یہاں تفسیر قرآن کا روایتی طریقہ ہے، تو اس کی 4 بنیادوں کا تذکرہ کیا کہ تفسیر کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک مفسر قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے گا، کیونکہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی شرح کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر میں قرآن کے ساتھ ساتھ، دیکھیں میں نے یہاں گزشتہ درس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ قرآن کے بعد نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر میں قرآن کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وحی کے اعتبار سے قرآن و سنت دونوں یعنی ایک ہی مرتبے پر فائز ہیں۔ جب سنت صحیح ثابت ہو جائے تو یہ سنت اسی اعتبار سے، اسی طریقے سے وحی ہے جیسے کہ قرآن ہمارے لیے وحی ہے۔ تو ہمارے لیے یعنی یہ ٹوین سورسز آف شریعہ ہے، یعنی شریعت مطہرہ کے 2 ماخذ ہیں۔ تو جو سنت مطہرہ ہے، ہم نے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی قرار دیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں پر اس چیز کی وضاحت کریں جو ان کی جانب نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن مقدس کی وضاحت کرنا یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی تھا۔ اسی لیے قرآن کی شرح سنت کو بائی پاس کر کے کرنا یا سنت سے صرف نظر کر کے کرنا، یہ شرح حتماً باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شرح ثابت نہ ہو یا وہ تفسیر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے متصادم ہو، ایسی تفسیر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم نے بیان کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ رب العزت نے خصوصیت عطا کی کہ انہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے اختیار کیا گیا، اور انہیں پوری کائنات پر وہ فضیلت دی گئی کہ انہوں نے وحی کے نزول کے زمانے کو نہ صرف دیکھا بلکہ اس زمانے کو جیا۔ وہی لوگ اس یعنی زمانے کے کیریکٹرز تھے جن کے بارے میں بھی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو خصوصیت ہے کہ انہیں براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، انہوں نے نزول وحی کے زمانے کو نہ صرف دیکھا بلکہ جیا بھی۔ اور اس اعتبار سے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ یعنی جو ہمارے یہاں تفسیر قرآن کا منہج ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع تفسیر قرآن میں حجت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے دیکھا، یہ بات بھی ہم نے بیان کی کہ اگر اسلاف کی تفسیر میں اختلاف پایا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی کہ انہوں نے اس بات کو بڑی خوبی کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اسلاف کی تفاسیر میں اگر اختلاف کہیں پایا جاتا ہے تو غالب حصہ اس میں یعنی اختلاف التنوع کی قبیل سے ہوتا ہے۔ ہم نے اختلاف کی 2 اقسام، اختلاف التضاد اور اختلاف التنوع کو گزشتہ درس میں بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ کبھی دیکھیں گے کہ صحابہ تفسیر قرآن میں الگ الگ اقوال بیان کر رہے ہیں تو ان میں سے غالب اقوال کی نوعیت
اختلاف و تنوع کی ہوتی ہے۔ اسی طرح تابعین کی تفسیر کے حوالے سے بھی ہم نے اختصار کے ساتھ کلام کیا کہ تابعین کا اجماع بھی یعنی تفسیر قرآن میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن کی جو لغت ہے، لغت قرآن، یہ بھی تفسیر قرآن کے لیے ایک اہم یعنی ہمارے پاس ماخذ ہے۔ تو اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان 15 علوم کا تذکرہ کیا جن کو امام سیوطی رحمہ اللہ نے الاتقان میں اور دیگر علماء نے ایک مفسر کے لیے شرائط میں سے قرار دیا ہے، یعنی تفسیر قرآن کرنے والے کے لیے ان 15 علوم کا جاننا لازمی ہے، جس پر ہم نے گزشتہ درس میں بات کی۔ اب اسی بحث کا ایک ذیلی بحث اس کے ساتھ آتی ہے کہ کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کے نام پر یعنی عجیب غریب باتیں کی جاتی ہیں، یعنی جو لوگ تفسیر قرآن کے یعنی درست منہج کو اختیار نہیں کرتے تو وہ عجائب یعنی وہ قرآن کے حوالے سے ایسی بیہودہ باتیں کرتے ہیں جن کا بیان کرنا بھی محظور ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فصل میں 15ویں باب میں ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے غرائب التفسیر۔ یہاں پر غرائب سٹرینج کے معنی میں ہے، یعنی قرآن مقدس یا تفسیر کے حوالے سے عجیب و غریب باتوں کا تذکرہ۔ تو اس کے حوالے سے امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الف فیہ محمود ابن الحمزہ الکرمانی، امام محمود ابن حمزہ امام کرمانی جنہیں اختصار کے ساتھ کہا جاتا ہے، انہوں نے 2 جلدوں میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا العجائب والغرائب۔ تو اس میں انہوں نے ایسے اقوال کو جمع کیا ہے جو تفسیر قرآن میں منکر ہے۔ جمع کیوں کیے ہیں وہ میں بتاتا ہوں۔ تو امام سیوطی فرماتے ہیں لا يحل الاعتماد عليها ولا ذکرها الا للتحذير منها۔ فرماتے یہ ایسے اقوال ہیں جن کا بیان کرنا یا جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے سوائے ان سے آگاہ کرنے کے متعلق۔ جب علماء ایسی چیزوں کو کسی جگہ جمع کریں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایک یعنی ایسا شخص جو علم میں رسوخ نہیں رکھتا ہے وہ کبھی کبھار غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید یہ قول جو وارد ہوا ہے یہ شاید کسی آیت کی درست تفسیر ہے۔ تو فرماتے ہیں ان اقوال کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے سوائے کہ انسان طلباء کو آگاہ کرے کہ قرآن کی غلط تفسیر ان اعتبارات سے کی جاتی ہے۔ تو دیکھیں قرآن مقدس کے حوالے سے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، قرآن نے یہ بات بیان کی یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ تو قرآن کے ذریعے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور قرآن کے ذریعے سے ہی لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ جب کہ وہ قرآن کو اپنی احوا اپنی خواہشات کا تابع بنانے کی کوشش کریں۔ تو اس میں سے یعنی جو غرائب قرآن کی عجیب غریب تفاسیر بیان کرنے کا جو یہ معاملہ ہے اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے یعنی جو حروف مقطعات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ دروس میں بات کی کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک اہم وجہ ہے کہ علماء نے انہیں متشابہات میں سے شمار کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں بعض لوگوں نے حامیم عین سین قوف کی شرح میں کیا لکھا ان الحا حرب علی و معاویہ۔ ہا سے کیا مراد ہے؟ حرب، جنگ۔ کون سی جنگ؟ جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوئی۔ والمیم ولایت المروانیہ، اور میم سے کیا مراد ہے؟ مروان ابن حکم کی ولایت۔ والعین ولایت العباسیہ، اور عین سے کیا مراد ہے؟ عباسی خلافت، ٹھیک ہے۔ والسین ولایت السفیانیہ، اور سین سے سفیانی کی ولایت جو کہ آخر زمانے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ والقاف قدوۃ مہدی، اور قاف سے کیا ہے؟ یعنی آخر میں کیا ہوگا؟ سیدنا مہدی یعنی کا ظہور۔ فرماتے حکاہ ابو مسلم ثم قال اردت بذلك ان يعلم ان في من يدعي العلم حمقاء۔ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اس لیے بیان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ بعض ایسے لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ اصل میں کیا ہوتے ہیں؟ حمقا، یعنی وہ بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، عقل سے پیدل جنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ
قرآن مقدس سے لوگوں کو، جو نادان لوگ ہوتے ہیں، قرآن کی بنیاد پر ان کو بیوقوف بنانے کا کیا ہے، ایک یعنی یہ بیہودہ قرآن کے ساتھ تلاعب کا معاملہ ہے، یعنی قرآن کو بازیچ اطفال معاذ اللہ بنانے کی ایک جسارت ہے جس کے بارے میں علماء نے آگاہ کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے اور ایک مثال جو بیان کرتے ہیں کہ وَمِن ذَلِكَ قَوْلُ مَنْ قَالَ فِي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّهُ قَصَصُ الْقُرْآنِ وَاسْتَدَلَّ بِقِرَاءَةِ أَبِي الْجَوْزَىٰ وَلَكُمْ فِي الْقَصَصِ وَهُوَ بَعِيدٌ بل هذه القراءة أفادت معنى غير معنى القراءة المشهورة وذلك من وجوه إعجاز القرآن كما بينته في أسرار التنزيل۔ فرماتے بعض لوگوں نے جو قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179، اس میں بیان کیا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ اب جو ایک قصاص کا لفظ ہے تو ہم نے گزشتہ درس میں سمجھایا تھا، پہلے لفظ کا معنی جاننا اہم ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ استدلال شروع کریں لفظ کی بناوٹ، اس کی یعنی صرفی حیثیت، اس کا اشتقاق مادہ کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی پیدا کرتا ہے، ایک مفسر کے لیے ان سبھی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ قصاص ہے، اب اس میں بعض لوگوں نے استدلال کیا انہو قصص القرآن، اس سے کیا مراد ہے، اس سے قرآن کے واقعات مراد ہے، یعنی تمہارے لیے قرآن کے بیان کردہ واقعات قصص میں زندگی ہے۔ اب دیکھیے یہ بظاہر جو ایک عامی ہوگا وہ شاید سمجھ لے گا قاف صاد اور صاد مادہ ہے، تو اس اعتبار سے انہوں نے کیا بات بیان کی کہ یہاں قصاص سے کیا مراد ہے، قصاص سے یہاں مراد یعنی واقعات ہیں، قرآنی واقعات ہیں۔ اور بعض لوگوں نے اس سے ایک یعنی قرات جو کہ راجح قرات نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، وَلَكُمْ فِي الْقَصَصِ، ٹھیک ہے، اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے یہ کتنی بعید بات ہے، اگر آپ خود دیکھیں گے اسی آیت کو پڑھیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ كُتِبَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ، مجھے ابھی آیت درست یاد نہیں آ رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بات سیدھے ہو رہی ہے کس چیز کی، یعنی اگر کسی کو مارا گیا ہے تو اس سے بدلہ لینے کی، ٹھیک ہے، اور قرآن کے بقیہ مقامات پر بھی یہ بات ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، تو یہ ایک جگہ آ گیا، اور دوسری جگہ یہ کہا العین بالعین والاذن بالاذن والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص، یعنی زخموں کا قصاص بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو اس اعتبار سے جب آپ ایسے تفسیر کریں گے کہ آپ نے کوئی لفظ جس میں سے کوئی دور کی کوڑی نکلنے کا امکان ہو وہ لے کر تفسیر کو کرنا شروع کر دیا تو علماء نے اس سے حرام کاموں میں سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح اور ایک مثال جو بیان کی جاتی ہے وَمِن ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ ابن فورق فی تفسیرہ فی قولہ تعالی وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَهُ صَدِيقٌ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ قَلْبُهُ أي لِيَسْكُنَ هَذَا الصَّدِيقُ إِلَى هَذِهِ الْمُشَاهَدَةِ إِذَا رَآهَا عَيَانًا، فرماتے ہیں جو قرآن مقدس کی آیت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے کیا بات بیان کی تھی کہ اے اللہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھائیے، الفاظ کو سنیے پہلے سے، رب ارنی، اے اللہ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے مردوں کو زندہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، قال اولم تؤمن، ابراہیم آپ اس پر ایمان نہیں لاتے، قال بلا، اللہ میں ایمان لاتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں قلب کا اطمینان چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی ہم ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ولکن لیطمئن قلبی، قال فخذها أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ٹھیک ہے، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کیا درخواست کر رہے ہیں، اللہ
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. کس لیے؟ میں ایمان تو لاتا ہوں، اب مشاہدے سے اطمینان قلب مزید بڑھ جائے گا. اب بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں کیا کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوست تھا، بہت قریبی دوست تھا، اور ان کے اطمینان کے لیے، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا جگری دوست ہے، ٹھیک ہے، تو جگر کا جو یہ لفظ ہے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس عزیز دوست کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ قلبی. یہ میرا دوست جو ہے، یہ میرا کیا ہے؟ یہ میرا جگری دوست ہے، اور اس کے اطمینان کے لیے میں کیا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں. ابراہیم کو تو علیہ السلام مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کس کو ہے؟ دوست کو. اور اس کے اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یہ مشاہدہ کروائیے. امام کرمانی فرماتے ہیں وَحَاذَا بَعِيدٌ جِدًّا، کہ یہ بہت دور کی ایک کوڑی ہے جو یہ قرآن سے اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کہا، سورہ بقرہ کی آیت جو ہے، آیت نمبر 286، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به انہ الحب والعشق وقد حکاہ القواشی فی تفسیری. بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ہے محبت اور جو یعنی عشق و معشوقی کے واقعات. اے اللہ ہمیں اس چیز کا یعنی متحمل نہ بنانا، یا ہم پر اس چیز کا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم نہ اٹھا پائیں. تو انہوں نے اس کی تفسیر کی، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگوں نے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، تو اس کی تفسیر میں یعنی ایسی بیہودہ باتیں لکھی ہیں. اِنَّهُ الذَّكَرَ اِذَا انْتَصَبَ، کہ معاذ اللہ ان کا کہنا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ شرمگاہ جب کہ وہ استادہ ہو جائے. یعنی یہ اس قدر بیہودگی والی باتیں ہیں. تو اسی طرح ابو معاذ نحوی فرماتے ہیں، ان کا قول ہے الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، تو فرماتے ہیں کہ شجر الاخضر سے کیا مراد ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. بات کو تھوڑا دھیان سے سن لیجئے کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. تو اس سے کیا کہا، شجر الاخضر سے کیا مراد ہے؟ سبز درخت سے. تو فرماتے اس سے مراد ہے ابراہیم علیہ السلام. تو نارن سے کیا مراد لیا؟ ای نورا وہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ تَقْتَبِسُونَ الدِّينَ. دیکھیے کیا ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام ایک درخت ہے جس سے کیا پیدا ہوا؟ آگ، روشنی پیدا ہوئی، اور اس روشنی سے تم اپنا دین حاصل کرتے ہو. تو پیڑ سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اور آگ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یعنی فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ سے مراد دین کا اخذ کرنا. ٹھیک ہے، بظاہر یہ تو لگتی ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن کیا قرآن کی تفسیر میں ایسا تماشا اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس کو دیکھنا ہے. تو ایسے ہی بہت سارے اقوال ہیں کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ جو دو سمندر ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں. پھر آگے کیا کہا؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آگے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. تو یہاں کہا گیا کہ دو یعنی سمندروں سے مراد سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ہے، اور لولو مرجان سے مراد حسنین کریمین ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ ایسے غرائب تفسیر سے بیان کرنا، تو علماء نے یہ بات بیان کی کہ یہ ایک بالکل ممنوع، محظور، حرام کام ہے. کیونکہ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ فرمایا کہ جو انسان کی قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. اب دیکھیے جو یہ اس قسم کی تفسیر ہے نا، ایک تو ہمارے یہاں ہماری تاریخ میں یہ روافظ کا طریقہ رہا ہے کہ روافظ کی تفاسیر ان چیزوں سے بھری ہوئی ہیں، جہاں پر وہ اپنے فاسد عقائد کے لیے قرآن سے باطل طریقوں پر استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے شدید طبقہ اس معاملے میں رہا ہے وہ باطنیہ کا فرقہ رہا ہے. یعنی باطنیوں نے
بعض احادیث سے غلط استدلال کر کے، جن کا میں انشاءاللہ تذکرہ کروں گا، یہ بات بیان کی کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک تو ظاہری الفاظ ہیں اور اس کے بعد اصل حقائق ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، اور انہوں نے اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دی. تو باطنیوں کا رد سیدنا امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے کثرت کے ساتھ کیا ہے. اب تیسرا جو ایک اہم طبقہ ہے جس کے ہاں تفسیر کی یہ انواع مل جاتی ہیں، وہ صوفیہ کا طبقہ ہے. تو اس پر ہم تھوڑا تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے. تو امام سیوطی رحمہ اللہ الاتقان میں فرماتے ہیں وَأَمَّا كَلَامُ الصُّوفِيَّةِ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ بِتَفْسِيرٍ. فرماتے ہیں جہاں تک صوفیہ کا قرآن کے بارے میں بات کرنا ہے وہ تفسیر میں شامل نہیں ہے. قال ابن الصلاح فی فتاوی، امام ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں وجدت عن الامام ابی الحسن الواحدی المفسر انه قال صنف ابو عبد الرحمن السلمی حقائق التفسیر فإن كان قد اعتقد ان ذلك تفسیر فقد کفر. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، امام واحدی فرماتے تھے کہ ابو عبد الرحمن السلمی نے حقائق التفسیر کے نام سے ایک کتاب لکھی. فرماتے ہیں لیکن وہ کیا اس سے بیان کر، کیا وہ قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے یا قرآن سے استنباط کر رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں تو فقط کفر، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کا ارتکاب کیا. دیکھیے یہاں پر ایک بات کو سمجھنا ضروری ہے، اہم بات ہے یہ. جب کوئی مفسر تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ کی مراد یہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ دوسرا ہوتا ہے کہ قرآن کوئی اصول بیان کر رہا ہے، اس سے آپ اجتہاد کر کے کر رہے ہیں، اس سے آپ فوائد اخذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ قرآن کی تفسیر یہ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس سے آپ استنباط کر رہے ہو. یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہاں پہ ابن صلاح رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے امام سیوطی نے. فرماتے وَأَنَا أَقُولُ الظَّنُّ بِمَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنْهُمْ إِذَا قَالَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ تَفْسِيرًا. دیکھیں صوفیہ کرام کے ہمارے یہاں دو طبقات ہیں. ایک تو شریعت مطہرہ کے پابند جو صوفیہ ہیں، جو کہ تزکیہ نفس کے حوالے سے محنت کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ طبقہ علیحدہ ہے، جس سے ہم مثال کے طور پر بعض لوگوں نے سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کو بھی کن میں شامل کیا ہے، یعنی صوفیہ میں شامل کیا ہے، یا آگے چل کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا باقی عظیم یعنی جو صوفیہ کرام ہیں جو شریعت کے پابند لوگ ہیں. تو فرماتے ہیں ایک تو وہ طبقہ ہے اور دوسرا وہ ہے جو تصوف کے نام پر خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں، جو تصوف کے نام پر شریعت مطہرہ کا استہزاء یعنی کرنے والے لوگ ہیں. تو ابن صلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صوفیہ جن کے بارے میں ہمیں کیا ہے، جو سکہ لوگ ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ابن صلاح کے نزدیک صوفیہ بھی کیا ہو سکتے ہیں. ہاں، فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی چیز بیان کرے انہ لم یذکرہ تفسیرا، وہ قرآن کی یہ تفسیر کے طور پر بیان نہیں کرتے، ولا ذهب به مذهب الشرح للکلمہ، اور نہ ہی وہ الفاظ کے معنی بیان کرنے کا جو لغت میں کوئی طریقہ ہے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنیہ، کہ اگر وہ ایسا کرتے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لفظ کے معنی کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، امام مبین سے کیا مراد ہے، یا حج سے مثال کے طور پر بات انہوں نے بیان کیا، حج سے مراد ہے زیارت کرنا کس کی، حج کا لغوی معنی تو سفر کا ہے نا، پھر اصطلاح میں آ کر یہ ایک خاص عبادت بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو باطنیہ نے کہا حج سے ہمارے امام کی زیارت مراد ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے انہوں نے بہت ساری باتیں بیان کی. تو فرماتے ہیں اگر صوفیہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ الفاظ کے معنی کو بیان کریں اس طور پر کہ وہ اسے قرآن کی تفسیر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں فقط سلکوا مسلک الباطنیہ، تو پھر یہ باطنیہ کا طریقہ ہے. فرماتے وَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُمْ لِنَذِيرِ مَا وَرَدَ بِهِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ النَّذِيرَ يُذْكَرُ بِالنَّذِيرِ. فرماتے ہیں اب جب وہ بیان کرتے ہیں وہ اصل میں یعنی نظیر بیان کر رہے ہوتے. نظیر کیا مطلب ہوتا ہے؟ مثال لیتے ہیں، استفادہ کے طور پر بیان کرتے ہیں. قرآن کا کوئی واقعہ ہے
اس کی تطبیق، اس سے کوئی فوائد اخذ کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں وَمَعَ ذَلِكَ فَيَا لَيْتَهُمْ لَمْ يَتَسَاهَلُوا بِمِثْلِ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِيحَامِ وَالْإِلْبَاسِ. لیکن امام ابن صلاح کیا فرماتے ہیں؟ یہی دیکھیے تنقید میں اعتدال کا مزاج یہی ہے. فرماتے ہیں اگرچہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سکہ صوفیاء کرام یعنی قرآن کی تفسیر کے طور پر نہیں بیان کرتے ان چیزوں کو، بلکہ وہ قرآن سے کچھ فوائد اخذ کر کے نصیحت یا اقوال کے طور پر بیان کرتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں کاش وہ لوگ اس میں تساہل نہ برتتے، کیونکہ ایسے اقوال میں بہت زیادہ کیا ہے، ابہام ہے، اور ان میں بہت زیادہ یعنی شبہات پائے جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بہتر تھا کہ وہ اس سے کیا کرتے، وہ اس سے پرہیز کرتے. اس کے بعد دیکھیں امام نصفی یعنی العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں کہ النصوص علی ظاہرها والعدول عنها الى معان يدعيها اہل الباطن الحاد. فرماتے ہیں امام نصفی رحمہ اللہ، جو عقیدے کی ایک اہم کتاب ہے، فرماتے ہیں قرآن اور سنت کی جو نصوص ہیں ان کا معنی کہاں سے لیا جائے گا. ہم نے پیچھے اس پر بات کی تفسیر سے کہ سب سے پہلے ان نصوص کے ظاہر معنی پر کلام کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کہا تھا کہ راجح سے مرجوح معنی کی جانب جانے کے لیے دلیل اور قرائن موجود ہونے چاہیے، ایسے نہیں. فرماتے ہیں ظاہر نصوص کو چھوڑنا اور باطنی معنی بیان کرنے کا دعویٰ کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ الحاد کی قسم ہے. کیا ہے؟ یہ الحاد ہے. اسی طرح امام تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمیت الملاحدہ باطنیہ لادعائهم ان النصوص ليست على ظاهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. امام تفتزانی فرماتے ہیں کہ ملاحدہ کو، ملحدین کو ہمارے یہاں باطنیہ کہا گیا ہے، اس لیے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے نصوص کے معنی ظاہر کے بجائے کہاں سے، باطنی طور پر اخذ کیے جائیں گے. جو ظاہر نص ہے وہاں سے جو معنی سمجھ آ رہا ہے وہ نہیں، بلکہ یہی لولو والمرجان سے ایک معنی، یا غاسقین اذا وقب سے اور کچھ معنی. ٹھیک ہے، جو ہم نے بیان کیا. فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر پر نہیں لیا جائے گا بلکہ باطن سے لیا جائے گا، اور اس باطن کو جاننے والے صرف ہمارے مرشدین ہیں. اور فرماتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے، شریعت مطہرہ کا کلی انکار کرنا. ٹھیک ہے، شریعت کو ہٹانے کا ایک طریقہ. اب دیکھیں اس مسئلے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں بڑا خوبصورت کلام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر بیان کرنے والے جو لوگ ہیں جو غلطی کھا جاتے ہیں، فرماتے ہیں ان میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کی دلیل اور مدلول دونوں غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کوئی باطل عقیدہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے ابھی ہا میم عین سین قاف ابھی بیان کیا. ہا سے مراد حرب معاویہ و علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، میم سے مراد ولایت المروانیہ. تو اس کی نہ کوئی دلیل ہے نہ ہی اس کا کوئی مدلول ہے. ان کی دلیل بھی غلط ہے اور اس سے جو یہ معنی اخذ کر رہے ہیں وہ معنی بھی غلط ہے. دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جن کا مدلول صحیح ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کا مدلول کا کیا مطلب ہے، جو کوئی درست عقیدہ بیان کر رہے ہیں لیکن دلیل صحیح نہیں ہوتی، وہ اس کو غلط جگہ سے لے رہے ہیں. کہاں سے لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ قول اور امام سیوطی نے بھی نقل کیا ہے. فرماتے ہیں ایسے افراد وَأَمَّا الَّذِينَ أَخْطَئُوا فِي الدَّلِيلِ لَلْمَدْلُولِ. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کے لیے. فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن دلیل ان کی غلط ہوتی ہے، وہ استنباط غلط کرتے ہیں. فَمِثْلُ كَثِيرٍ مِنَ الصُّوفِيَّةِ وَالْوُعَاظِ وَالْفُقَهَاءِ. فرماتے ہیں ایسی غلطی یعنی اکثر صوفیہ اور واعظین اور بعض فقہا کے پاس پائی جاتی ہے. یفسرون القرآن بمعانی صحیح فی نفسها. یہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں جو معنی کے اعتبار سے درست ہوتی ہے. لیکن القرآن لا يدل علیہا. لیکن قرآن اس پر، اس آیت میں، اس مقام پر اس کی یعنی دلالت نہیں کر رہا ہوتا ہے. مثل کثیر ما ذکرہ السلمی فی الحقائق.
جیسے کہ ابو عبدالرحمن سلمی نے حقائق میں بیان کیا. فرماتے فَإِن كَانَ فِي مَا ذَكَرُوهُ مَعَانٍ بَاطِلَةٍ دَخَلَ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ. فرمایا اب اگر یہ ہوگا کہ جو معنی وہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے تو پھر وہ پہلی قسم میں شامل ہوگا, یعنی دلیل بھی غلط ہے اور مدلول بھی غلط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر امام سیوطی نے یہ ان کے الفاظ ہیں انتہا کلام ابن تیمیہ ملخصا وہو نفیس جدا. فرماتے ہیں یہاں انہوں نے بہت طویل کلام نقل کیا ہے مقدمہ سے, اور فرماتے ہیں یہاں پر امام ابن تیمیہ کا کلام مکمل ہوتا ہے اور یہ بہت خوبصورت کلام ہے. فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّعْوِيلُ الْمُخَالِفُ لِلْآيَةِ وَالشَّرْعِ فَمَحْظُورٌ لِأَنَّهُ تَعْوِيلُ الْجَاهِلِينَ مثل تعويل الروافض قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان أنهما علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعني الحسن والحسین. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کے مخالف تعویل ہے اور یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نظم کی جانب آئے, سلسلہ المتون صفحہ نمبر 61. تو ناظم رحمہ اللہ نے عنوان قائم فرمایا غرائب التفسیر. فرماتے ایاک من غرائب التفسیر, اے طالب علم خبردار رہنا تفسیر میں غرائب کے بیان سے. لا تذکرنھا فی سوى التحذیر, ان اقوال کو بیان نہیں کیا جاتا سوائے کب؟ تحذیر. ابھی میں نے بھی بیان کیے نا سارے اقوال, کس لیے بیان کیے؟ طلباء کو آگاہ کرنے کے لیے, قرآن کی تفسیر کے لیے نہیں. فرماتے ہیں ان کا بیان کرنا درست نہیں ہے سوائے آگاہ کرنے کے لیے. کقول من یقول فی القصاص ای قصص القرآن ذنتقاصی. فرماتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں کا کہنا جو کہ قصاص کے بارے میں کہتے ہیں کیا کہ اس سے مراد قصص ہے, قصص سے مراد قرآن کے واقعات. وقائل لیطمئن قلبی یعنی صدیقی, اور اس شخص کا کہنا ولیکن لیطمئن قلبی سے مراد کیا ہے؟ میرا جگری دوست. فرماتے ہیں یہ باطل تعویل ہے. مستحق الذنب ولا تحملنا بما لا طاقت لنا یقول العشق ذو الحماقتی. فرماتے ہیں اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا میں سے عشق اور معشوقی کو بیان کرنا, فرماتے ہیں ذو الحماقتی, یہ حماقت کی باتیں ہیں, بیوقوفی کی باتیں ہیں. وفی اناس بامام قائل ای جمع ام غالط وجاہل, جیسے ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا امام زمخشری کے حوالے سے. انہوں نے کیا کہا؟ یوم یدعون الناس بامامہم. ٹھیک ہے, امام کو کس سے جمع لیا تھا؟ امن سے. یعنی ان لوگوں نے کیا کہا؟ قیامت کے دن لوگوں کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. اور استدلال کہاں سے کیا؟ بامام. تو زمخشری فرماتے ہیں کہ اس کا اشتقاق ہی غلط ہے, کیونکہ امام ان کی کسی بھی اعتبار سے جمع نہیں بنتی. تو فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے جمع امن کی امام کس کی جمع ہے؟ امن کی. اور یہ فیمنسٹ تفسیر آج کل کے زمانے میں لوگ ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں جمع امن غالط و جاہل, یہ غلطی ہے اور جہالت کا ارتکاب کر رہے ہیں. من قال فی من ذا الذی یشفع ذی اشارۃ وظل فعل فانبذی من قال فی البحرین یلتقیان فاطمۃ علی الابنانی. یعنی اسی طرح جو قرآن کی آیت ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اس میں بھی ایسی تفسیریں بیان کی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان سے کیا مراد لیا؟ فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما. اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان سے حسنین کریمین کا بیان کرنا, فرماتے ہیں یہ باطل ہے. ارید باللؤلؤ والمرجان فرافض تابع الشیطان. دیکھیں کیا بیان کیا, ایسی تفسیر کون کرتا ہے؟ جو رفض کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان کا تابع ہے. ومن یقل فی غاسق اذا وقب, اور جو کہتا ہے کہ ومن شر غاسق اذا وقب سے کیا مراد ہے؟ ای ذکر قام, یعنی شرمگاہ کا استادہ ہونا, علیہ مرتقب, تو اس پر کیا ہے؟ وہ وبال جس کا وہ ارتکاب کر رہا ہے, یعنی قرآن کی باطل تعویلات بیان کرنے کا وبال. فرماتے اب کیا کرنا چاہیے؟ تفسیر میں کیا کرنا چاہیے؟
अलैका फीही बिब्तिहासिल वारिदी मिन अस्सहाबिल आरिफिल मकासिदी। तो फरमाते हैं तो तुम पे लाजिम है तुम ऐसे मामलात में तफसीर किन से लो जो सहाबा से वारिद हुई है, जो कुरान को के मकासिद को जानने वाले हैं। इज़ फीही ज़ु तौफ़ीक़ का तबयीनी लिमुजमली व नस्ख़ व तायीनी लिमुबहमिन व सबबिन नुज़ूली वल गैरु यस्तंबितु फिल मनकूली। तो फरमाते हैं बुनियाद तो ये है कि सहाबा से लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग हैं जो कुरान की तबयीन करने वाले हैं, वजाहत करने वाले हैं, कुरान के मुजमल की वजाहत करने वाले हैं। इसी तरह कुरान के नासिक व मनसूख को जानने वाले लोग हैं। इसी तरह कुरान के मुबहमात सबबुन नुज़ूल को जानने वाले लोग हैं। तो एक आया नक़ल और दूसरा है इस्तिदलाल, लेकिन नक़ल की बुनियाद पर। ठीक है, हमने गुज़श्ता दर्स में भी बयान किया कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने अर्रिसाला में यानी अहल सुन्नत के इल्म के माखिज़ को बयान इख्तिसार के साथ क्या किया, नस्सन व इस्तिदलालन, नस और इस्तिदलाल, और इस्तिदलाल किस पर, नस की बुनियाद पर। समझ आ रही बात। तो फरमाते मा क़ाल सूफ़ियुन बिही तंज़ीर, जो तफसीर के बाब में सूफिया ने बयान की है बात, तो वो बतौर नज़ीर के होती है। जो हमने बयान किया वो तफसीर के तौर पर बयान नहीं करते। व तर्कुहु अहवतु ला तफसीर, फरमाते लेकिन उसको छोड़ना ज़्यादा बेहतर है, यानी उसको तफसीर के तौर पर अखज़ करने के मुकाबले में। व वाजिबुन क़ालू अलल मुफस्सिरी, और फरमाते हैं वाजिब है एक मुफस्सिर पर रायुल मुताबिक़ात फिल मुफस्सरी, कि वो अल्फाज की मुताबिकत को देखे। हमने गुज़श्ता दर्स में 15 उलूम बयान किए, ये यहाँ फिर से वहीं की जानिब इशारा है। ठीक है। व तर्कु मा अन तरीक़ यादिलु व गैरु मल कलामु फ़ीही युजालु व गैरु मा सह मिन अल अस्बाबी औ इलाली अन नहविल लदल इराबी अदिल्लतुल अस्लैन औ फुरूई यबदउ बिल लुगाति फ़ी शुरूई फ़स्सर्फ़ी फ़श्तिक़ाक़िल इराबी इल्मिल बलागती मिनल किताबी। ये बात समझ आई। ये जो 15 उलूम पीछे बयान किए ना, तो ये कहते हैं कि अल्फाज को कैसे मानी अखज़ करेंगे। फरमाते एक तो नक़ल की बुनियाद से तफसीर होगी, उसके बाद आप एराब का ख्याल रखेंगे। इसी तरह जो लुगात, जो इस लफ्ज़ के मुख्तलिफ मानी हो सकते हैं, जो हमने गुज़श्ता दर्स से 15 बराबर गिनवाए। इसी तरह इल्म सरफ़ का, इश्तिक़ाक़ का, एराब का, बलागत के तीनों अज्जा यानी बदी बयान, इन सब को ख्याल में रखते हुए तब जाकर आप किसी लफ्ज़ के मानी को बयान कर सकते हैं। बात समझ आई। तो यहाँ पर इस बाब में नाज़िम रहमहुल्लाह ताला ने यानी ये बात बयान की, कभी कभार लोग तफसीर के नाम पर ऐसा कलाम करते हैं जो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा सकता है। इसीलिए कुरान की तफसीर के बाब में एक वाज़ेह मनहज सामने होना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा, ताबीन और अतबाउ ताबईन, इसके बाद उम्मत के इजमा को, और इसी तरह लुगत में इसकी गुंजाइश है या नहीं, लुगत के जो सभी उलूम हैं उनको सामने रखकर एक मुफस्सिर कुरान की किसी आयत से इस्तिदलाल कर सकता है। ये इसी तरह कोई बातिल अकीदा बनाया हुआ है और उसको कुरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बातनिया का तरीका है जो कि एक मरदूद तरीका है। तो इसके बाद इस नज़्म का जो यानी आखिरी जो बाब है, इसमें नाज़िम रहमहुल्लाह ताला ने मुफस्सिरीन के तबक़ात गिनवाए हैं। ठीक है। तफसीर कुरान का जो इल्म है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने से आज तक चलता रहा है और डेवलप होता रहा है। अब इसमें तारीखी तौर पर क्या क्या यानी तब्दीलियाँ आई और किन किन लोगों ने तफसीर कुरान के हवाले से बहुत अहम काम किया है, इस पर उलमा ने बहुत बेहतरीन किताबें लिखी हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन अज़्ज़हबी की किताब अत-तफ़सीर वल मुफस्सिरून 2 जिल्दों में है। तो ये बड़ी शानदार किताब है। उन्होंने खुलासा जमा किया है कि तफसीर किन किन तरीक़ों पे लिखी गई, किन लोगों ने लिखी गई और किन किन मराहिल से इल्म तफसीर आगे बढ़ा है। तो उसमें आप तफसीर देख सकते हैं, यानी तफसीरात देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इख्तिसार से वो बातें बयान करेंगे जो कि नाज़िम रहमहुल्लाह ने बयान की है। तो पहली बात याद रखिए, कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। ठीक है, वो बात समझ आ गई। दूसरा, कुरान के हुक्म से
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़र्ज़ मनसब ही है कुरान की तफसीर बयान करना। तो उसके बाद जो भी तफसीर होगी उसका इन दो बुनियादी माखज़ के साथ मुताबिकत होना लाजमी है। अगर कुरान की कोई एक तफसीर ऐसे की जाए कि वो किसी दूसरे मकाम के साथ टकराती हो, वो बातिल है। कुरान की ऐसी कोई तफसीर की जाए जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ टकराती है, वो तफसीर बातिल है। इसीलिए आप देखेंगे अक्सर बातनी हो, मॉडर्निस्ट तबका हो, ये सब लोग सुन्नत मुतहरा को साइड लाइन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुन्नत की हुज्जियत, सुन्नत की अहमियत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार आपने सुन्नत को साइड लाइन कर लिया, उसके बाद आप बातनी तफसीर करें या और कोई तफसीर करें तो सब दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, तो बहरहाल नाज़िम रहमहुल्लाह ने यहाँ पर तफसीर के तारीख बयान करते हुए बयान किया कि सहाबा में कुछ लोग मशहूर हुए, उसके बाद ताबईन में से कुछ लोग मशहूर हुए, उसके बाद आगे चलकर यानी जो लोग खुसूसन मुफस्सिरीन के तबके में मारूफ हुए उनका तज़किरा किया है। तो सबसे पहले फरमाते हैं मिनस सहाबिश तुहिरा अल खुलफाउ ज़ैदुन इब्न ज़ुबैर वल उलमाउ उबई वल बहर इब्न मसऊद अली व जम्मु अनहुमर रुवातु मा अली। तो फरमाते हैं जो सहाबा में मशहूर हुए कुरान की तफसीर के हवाले से, एक तो फरमाते हैं अल खुलफाउल अरबा यानी खुलफाए राशिदीन सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, ये सब लोग, और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, उबई इब्न काब, ज़ैद इब्न साबित, अबू मूसा अशअरी, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सब लोग कुरान की तफसीर के बाब में बहुत मारूफ हुए। ठीक है, फरमाते अम्मल खुलफा फ़अक्सर मन रुविया अन्हु मिनहुम अली इब्न अबी तालिब। तो फरमाते हैं खुलफाए अरबा में से जिनसे सबसे ज़्यादा तफसीरी रिवायात नकल की गई हैं वो कौन है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वर रिवायत अन सलासती नज़रतुन जिद्दन। फरमाते हैं पहले तीन खुलफा में रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन उनसे तफसीरी रिवायात बहुत कम है। वकअन्न सबब फ़ी ज़ालिका तक़द्दुम वफ़ातिहिम। फरमाते हैं इसकी एक वजह यह है कि उनकी वो दुनिया से पहले ही, जब ज़माने तदवीन शुरू हुआ तो वो पहले ही नकल कर गए थे, और इसी तरह हम जानते हैं कि वो उम्मत की नज़्म व नस्क को संभालने में इंतहाई दर्जे मसरूफ़ लोग थे, और वो ख़ास तौर से इल्म के लिए अपने आप को अलहदा किए हुए लोग नहीं थे। क्योंकि हम देखते हैं सहाबा के मुख्तलिफ मिजाज, सहाबा के मुख्तलिफ काम हमें मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कोई इंसान ये ढूंढना चाहे खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने तफसीर के बारे में क्या कहा है, तो शायद कोई रिवायत ना मिले। ठीक है, क्यों? खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के लिए फतुहात का दरवाज़ा बने। ठीक है, अब अगर कोई ये बताए कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कितने मारिकों में हिस्सा लिया, तो शायद बहुत काम मिल जाएंगे। समझ आ रही बात? क्योंकि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कामों में उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकामात अता फरमाए। अब खुलफाए राशिदीन का ये इख्तिसास है कि वो इस उम्मत के इल्म अमल के लिए एक कुदवा है। ठीक है, उनसे इस्तिदलाल किया जाता है। तो इमाम सुयूती फरमाते हैं वला अहफ़ज़ु अन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ी तफ़सीर इल्ला आसारन कलीलतन जिद्दन ला कादु तजावुज़ुल अशरा। फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से 10 से ज़्यादा रिवायात नकल नहीं की गई है। व अम्मा अलीयुन फ़रुविया अन्हुल कसीर, लेकिन सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत रिवायात नकल की गई हैं। वक़द रवा मअम्मर अन वहब इब्न अब्दिल्लाह अन अबी तुफ़ैल क़ाल शहिदतु अलीयन यख़्तुब। फरमाते हैं कि रावी कहता है कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुतबा देते हुए सुना कि वो फरमाते थे सलूनी, कि मुझसे पूछो, फ़वल्लाहि ला तसअलूननी अन शैइन इल्ला अख़बरतुकुम। बस अल्लाह की कसम तुम मुझसे जो भी बात पूछोगे मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। वसलूनी अन किताबिल्लाह, और मुझे अल्लाह की किताब के बारे में पूछो, फ़वल्लाहि मा मिन आयतिन इल्ला व अना आलम। बस अल्लाह की कसम अल्लाह की किताब की जो भी आयत है मैं उसके बारे में जानता हूँ। अबी लैलिन नज़लत अम बिनहार, कि क्या वो आयत रात को नाजिल हुई थी या दिन में। अम फी साहलिन अम फी जबल, कि क्या वो किसी पहाड़ पे नाजिल हुई थी या किसी
میدان میں نازل ہوئی تھی. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. اسی طرح جو آگے ہے یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہی اور ایک روایت ہے کہ واللہ ما نزلت آیہ الا وقد علمت فیما انزلت وعین انزلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا صعولا. کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم قرآن کی جو بھی آیت ہے میں یہ جانتا ہوں وہ کس کے بارے میں اور کس معاملے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ میرے رب نے مجھے دو چیزیں عطا کی تھی، ایک قلبا عقولا سمجھنے والا دل، ولسانا صعولا اور پوچھنے والی زبان، یعنی میں علم کی معلوم کرنے میں جھجک نہیں کرتا تھا. تو یہ تو ہے ایک کہ قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلے صحابہ میں سے یعنی خلفائے اربعہ اور خاصتاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیری روایات بہت زیادہ منقول ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مقام پایا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں ان سے بہت زیادہ روایات نقل کی گئی ہیں اور وہ بھی فرماتے تھے والذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما نزلت آیت من کتاب اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی الا وانا اعلم فی من نزلت، سوائے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے. ولو اعلم مکان احد اعلم بکتاب اللہ منی تنالہ المطایا لآتیتہ، اور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے بارے میں مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے اور اس تک سفر کرنا ممکن ہو تو میں لازماً اپنی سواری کو لے کر اس کے پاس جاؤں گا. اسی طرح تفسیر قرآن میں ایک اہم مقام صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حاصل ہے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل یا اللہم آتہ الحکمہ، اور ایک اور روایت میں ہے اللہم علمہ الحکمہ. ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کتنا عظیم مقام ہے وہ ان بعض روایتوں سے ہمیں سمجھ آئے گا. تو سیدنا حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ابن عباس کان من القرآن بمنزل، کہ قرآن کی تفسیر کے باب میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک مقام حاصل تھا. کان عمر یقول، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، اور سیدنا عمر کا کسی شخص کے بارے میں تعریف کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. فرماتے وہ عبداللہ ابن عباس کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہم ذاکم فتى الکہول ان لہ لسانا صعولا وقلبا عقولا، وہ دیکھو وہ کیا ہے، وہ ایک جوان بزرگ ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ جوان جس نے بزرگی میں ہی یعنی جوانی میں ہی بزرگوں جیسی عقل پائی ہے. بے شک اس سے اللہ نے کیا عطا کیا ہے، پوچھنے والی زبان اور سمجھنے والی عقل. اسی طرح اور ایک اثر میں بیان کیا گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا اتاہ یسألہ، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی زمین و آسمان کیا تھے، رتقا ففتقناہما، اور ہم نے ان کو پھر کیا کیا، الگ الگ کر دیا. تو فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم کہاں جاؤ تفسیر معلوم کرنے کے لیے، عبداللہ ابن عباس کے پاس، اور پھر جب وہ جواب دیں گے تو وہ جواب لے کر میرے پاس آنا. تو یہ شخص گیا اور جواب طلب کیا، اور جب جواب بیان کیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعجبنی جرأت ابن عباس علی تفسیر القرآن فالآن قد علمت انہ اوتی علما. فرماتے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ عبداللہ ابن عباس قرآن کی تفسیر میں کس قدر جری ہیں، یعنی وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں کثرت سے، لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ انہیں حقیقت میں تفسیر قرآن میں سے ایک بڑا حصہ ملا ہے. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرماتے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ سیدنا عمر مجھے
مشورے میں شامل کیا کرتے تھے. کن لوگوں میں؟ جو کہ بدری صحابہ تھے، جن کا بڑا عظیم مقام تھا، بزرگ لوگ تھے. فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہونے لگا کہ یہ شخص، یہ بچہ ہمارے ساتھ کیوں داخل ہو رہا ہے، حالانکہ ہمارے اور بھی بچے ہیں، باقی صحابہ ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے فقال عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انه ممن علمتم ودعاهم ذات يوم فادخله معهم. تو فرماتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر نے سبھی کو بلایا، ان لوگوں کو، بزرگ صحابہ کو، اور پھر عبداللہ ابن عباس کو بھی داخل کیا. فما رعیت انه دعانی فیہم یومئذ الا لیریہم. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے جان بوجھ کر اس دن صحابہ کی مجلس میں داخل کیا. فقال ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا کہنا ہے قرآن کی اس آیت کے بارے میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ اذا نصرنا وفتح علینا. کہ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے بیان فرمایا ہمیں اس بات سے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جب ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اور ہم فتح حاصل کریں، ایسے حال میں ہمیں اللہ کا حمد بجا لانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. وسکت بعضهم فلم یقل شیئا، اور بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی، کوئی بات نہیں کہی. فقال علی اکذالک تقول یا ابن عباس. تو فرماتے اس کے بعد سیدنا عمر نے پوچھا رضی اللہ عنہ، اے ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ انہیں فرمایا لا، نہیں. فقال ما تقول، فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تمہارا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ فقلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلمہ بہ. فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا یہ دراصل رسول اللہ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہے جس کے بارے میں انہیں آگاہ کیا جا رہا تھا. قال اذا جاء نصر اللہ والفتح فذلك علامۃ اجلک فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا، اب آپ اللہ کی جانب رخت سفر باندھنے والے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر. فقال عمر لا اعلم منها الا ما تقول. اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، میں بھی اس سے وہی چیز سمجھتا ہوں جو تم نے سمجھی ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت ساری ایسی ہمیں روایت ملتی ہے. اب دیکھیں یہ ہوا کہ صحابہ میں سے جو لوگ مشہور ہوئے، فتوحات، اسلامی فتوحات کا دائرہ جب بڑھنے لگا تو اہم شہر اور مراکز تعمیر کیے گئے، جن میں سے ہم جانتے ہیں مکہ مکرمہ کی حیثیت اہم ہے، مدینہ طیبہ کی اہمیت واضح ہے. اسی طرح کوفہ ایک اہم شہر کے طور پر ابھرا، اسی طرح بصرہ ایک اہم مقام ہوا. تو صحابہ الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے اور قرآن کی تفسیر کو پڑھانا شروع کیا. اور جو لوگ اس زمانے میں مشہور ہوئے مکہ، انہیں ہم کہتے ہیں مدارس التفسیر، یعنی جو تفسیر کے اہم مراکز بنے، جن میں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مکہ میں قیام کیا. اور ان کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں کون کون ہیں؟ سعید ابن جبیر، مجاہد ابن جبر، سیدنا اکرمہ، اور اسی طرح امام طاووس، عطا ابن ابی رباح. یہ سب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کیا ہے؟ شاگرد ہیں اور ان سے تفسیر نقل کرتے ہیں. اسی طرح مدینہ طیبہ میں جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تفسیر کے باب میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ابی ابن کعب کے حوالے سے رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأہم ابی ابن کعب، کہ میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے جاننے والا کون ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. اور ان کے شاگردوں میں سے جو لوگ مشہور ہوئے، زید ابن اسلم، ابو العالیہ، اور اسی طرح محمد ابن کعب القرظی، یہ مشہور ہوئے یعنی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سے. اسی طرح کوفہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام بنا، وہاں وہ مشہور ہوئے. اور ان کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی تعریفیں کی ہیں. فرمایا من احب ان یقرأ القرآن غزا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد. جو قرآن کو ویسا ہی تر و تازہ سننا چاہتا ہے جیسا مجھ پر نازل ہوا ہے، وہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت کو سنے رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں وہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے واللہ
لقد اخذت من في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضعا و70 سورہ، میں نے براہ راست اللہ کے نبی علیہ السلام کے دہان مبارک سے 70 سے زیادہ صورتیں ان کی تعلیم حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، بضع ہم 3 سے 9 تک کے لیے استعمال کرتے ہیں، تقریباً 80 صورتیں. ٹھیک ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے جو لوگ سب سے مشہور ہوئے ان میں علقمہ ابن قیس، مسروق ابن اجدہ، قتادہ ابن دعامہ، عمرو ابن شرحبیل اور ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ عنہم، یہ سب مشہور ہوئے. تو دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حوالے سے وَأَهْلُ مَكَّةَ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ هُمْ عَالَمُ النَّاسِ بِالتَّفْسِيرِ، کہ تفسیر کو سب سے زیادہ جاننے والے کون لوگ ہیں؟ مکہ والے، مدینہ والے اور کوفہ والے. کما یقول وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَإِنَّ عَالَمَ النَّاسِ بِهِ أَهْلُ مَكَّةِ، کہ تفسیر کے سب سے زیادہ جاننے والے کون لوگ ہیں؟ مکہ والے، کیونکہ وہ شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے. اور عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے رضی اللہ عنہ بڑی طویل عمر بھی عطا فرمائی تھی، ان کے شاگردوں کا سلسلہ بھی بہت بڑا تھا. فرماتے ان کے شاگردوں میں امام مجاہد، عطا ابن ابی رباح، اکرمہ، امام اکرمہ، اسی طرح امام طاووس، ابو شعشع، سعید ابن جبیر اور ایسے علم کے بڑے بڑے پہاڑ. وکذالک اہل کوفہ من اصحاب عبداللہ ابن مسعود ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم وعلماء اہل المدینہ فی التفسیر مثل زید ابن اسلم. یہ امام ابن تیمیہ نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. اسی طرح جو لوگ بعد میں مشہور ہوئے، حسن بصری، عطا ابن ابی رباح، عطا ابن ابی سلمہ الخراسانی، محمد ابن قاب القرظی، ابو العالیہ، امام ضحاک ابن مزاحم، عطیہ الاوفی، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بات کرنے کے لیے ایک الگ لیکچر چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم فقط نام گنوائیں گے، تو باقی آپ یعنی اسماء الرجال کی اور تاریخ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. عطیہ اوفی، قتادہ، زید ابن اسلم، مرہ حمدانی، ابو مالک، اسی طرح ربیع ابن انس، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، یہ سب لوگ مشہور ہوئے. امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہؤلاء قدماء المفسرین، یہ سب لوگ اسلاف میں سے مفسرین کے مقام میں پر فائز ہے. وغالب اقوالہم تلقوها عن الصحابہ، اور ان کے غالب اقوال تفسیر میں وہی ہے جو انہوں نے صحابہ سے نقل کیے تھے. فرماتے ثم بعد هذه الطبقہ الفت تفاسیر تجمع اقوال الصحابہ والتابعین. فرماتے اس کے بعد تفسیر مستقل لکھی جانے لگی جن میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی شامل ہوئے. پہلے جو تفسیر کا سلسلہ تھا نا کتابت کا، یہ حدیث کے ایک باب کے طور پر لکھی جانے لگی. اور اسی طرح اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں کتاب التفسیر دیکھیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ تو وہ تفسیر حدیث کا ایک ذیلی باب، لیکن اس کے بعد علم تفسیر ایک مستقل فن کی حیثیت سے سامنے آیا. تو فرماتے ابتدائی طور پر کون لوگ مشہور ہوئے؟ سفیان ابن عیینہ، وقیع ابن جراح، شعبہ ابن حجاج، یزید ابن ہارون، امام عبد الرزاق، آدم ابن ابی ایاس، و اسحاق ابن راہوی، روح ابن عبادہ، عبد ابن حمید، امام سنید، ابو بکر ابن ابی شیبہ اور باقی لوگ. اس کے بعد تفسیر جب ایک مدون فن کی حیثیت سے سامنے آیا تو اس میں سب سے مشہور اور پہلا نام امام ابن جریر الطبری کا ہے، اور ان کی تفسیر سب سے اہم اور سب سے بڑی ہے. اسی طرح امام ابن حاتم، امام ابن ماجہ، امام حاکم، امام ابن مردوی، ابو شیخ ابن حبان، اسی طرح ابن المنذر بعد میں. وَقُلُّهَا مُسْنَدَةٌ إِلَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. لیکن یہ ساری تفاسیر کس بنیاد پر لکھی گئی؟ سند کے ساتھ صحابہ اور تابعین سے اقوال نقل کیے گئے، سوائے امام طبری کے. امام طبری نے اقوال کو بھی نقل کیا اور اس کے بعد استنباط بھی کیا. تو اس کے بعد امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد والے طبقے میں تفسیر ایک بڑے پیمانے پر لکھی گئی، اور اس تیسرے مرحلے میں لوگوں نے کیا کیا کہ سند کو حذف کر کے اختصار کے ساتھ اقوال کو جمع کرنا شروع کر دیا. فرماتے لیکن اس سے یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس میں ضعیف، کمزور موضوع روایات داخل ہونا شروع ہو گئی. فرمایا جیسے کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک مفسر نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں 10 اقوال کو جمع کیا ہے، حالانکہ سنت مطہرہ میں یہ بات واضح ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا مرتبہ آیا جہاں پر روایات کو
جمع کیا گیا اس طریقے پر کہ وہاں پر ضعیف کمزور روایتوں کے داخل ہونے کا بھی دروازہ کھل گیا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کلاسیفیکیشن بڑی شاندار بیان کی ہے اپنی تفسیر یعنی مقدمہ میں, اس کو دیکھ لیجئے گا. تو اس کے بعد فرماتے ہیں ثم صنف بعد ذلك قوم یا صنف بعد ذلك قوم برئوا فی علوم. فرماتے ہیں اس کے بعد اور ایک یعنی لیول یا ایک مرحلہ وہ آیا جہاں پر لوگوں نے الگ الگ زاویوں سے قرآن کی تفسیر کرنا شروع کر دی. مثال کے طور پر کوئی شخص علم نحو کا ماہر ہے تو اس نے نحو کے اعتبار سے قرآن کی تفسیر شروع کر دی. ٹھیک ہے. فرماتے تراہ لیس له هم الا الاعراب وتكسير الاوجه المحتمله فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج والواحد في البسيط وابو حيان في البحر والنهر. فرماتے یہ ان سبھی نحوی علماء کا فوکس کس پر رہا؟ قرآن کے نحوی مسائل پر. اسی طرح فرماتے ہیں دوسری الاخباری، وہ علماء جنہوں نے قرآن سے قصص، واقعات اور صحابہ سے روایات کو جمع کرنا شروع کیا، جیسے کہ امام ثعلبی کی تفسیر. اسی طرح اس کے بعد فقہا کا طبقہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر فقہ کی یعنی نظر سے کی. فرماتے ہیں اکثر ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسائل کو، یا ہم دیکھتے ہیں کہ احکام القرآن ایک جانر باضابطہ یعنی قرآن کے احکامات کو بیان کرنا، یہ تفسیر کا ایک الگ یعنی سلسلہ چلا. انہوں نے اس میں امام قرطبی کی تفسیر کو شمار کیا ہے. اسی طرح فرماتے ہیں وصاحب العلوم العقلیہ، جو علم کلام کو جاننے والے علماء تھے انہوں نے اس زاویے سے قرآن پر غور و فکر کیا جیسے کہ امام رازی کی تفسیر. تو یہ مختلف پہلو قرآن کی تفسیر کے حوالے سے آئے. تو ابھی آگے چل کر اور بھی علم تفسیر جو ہے مزید ترقی کرتا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے زمانوں میں ہم تفاسیر کے اور اقسام سامنے آئی جن میں تفسیر موضوعی کا ایک ہمارا ایک پس منظر ہے. اسی طریقے سے یعنی تفسیر علمی، سائنٹیفک تفسیر، یہ سارے مناہج ہیں. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ان سب چیزوں میں ہمیں ایک بات خیال رکھنی ہے کہ قرآن مقدس بنیادی طور پر کیا ہے؟ نہ یہ نحو کی کتاب ہے، نہ یہ صرف کی کتاب ہے، نہ یہ واقعات کی کتاب ہے. یہ بنیادی طور پر کتاب ہدایت ہے. اور یہ سارے علوم کیا ہے؟ یہ قرآن سے ہدایت کو اخذ کرنے کے آلات ہیں. اگر مقصد چھوٹ کر آلے پر ہی سارا نظر فوکس ہو جائے تو یہ فائدہ مند طریقہ نہیں ہوتا. اسی کی طرف امام سیوطی اشارہ فرما رہے ہیں کہ آلات مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں. تفسیر قرآن کو ہم حاصل کریں گے، ان آلوں کا استعمال کریں گے ہدایت کے لیے، نہ کہ محض علمی عیاشی کے لیے. ٹھیک ہے. تو ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نظم کے آخری باب کی جانب آئے. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 63. یہ بنیادی طور پر یہی نام ناظم رحمہ اللہ نے گنوائے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نام نہیں ہے فقط، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمانوں کی علمی روایت کی تاریخ ہے. اب ان میں سے ہر ایک شخص پر بات کرنا ممکن نہیں ہے، پھر یہ بہت لمبا سلسلہ چلے گا، تو اس کے لیے آپ کتابوں کی طرف رجوع کریں. تو فرماتے ہیں من الصحاب اشتہر الخلفاء زید ابن الزبیر والعلماء ابی والبحر ابن مسعود العلی وجمع عنہم الرواة مع علی. بات سمجھ آئی کہ خلفائے اربعہ میں سے سب سے زیادہ روایت کس سے ہے؟ سیدنا علی سے. مکی تابعیہم عطاء اکرمہ الذی لہ الولاء مجاہد سعید مع طاووس کل روا عن ابن العباس، عبداللہ ابن عباس اور ان کے شاگرد رضی اللہ عنہ. والمدنی، مدینہ طیبہ میں ابی ابن کعب اور ان کے شاگرد. والمدنی زید هو ابن اسلم، زید ابن اسلم. عنہ ابنہ روا ومالک نما فی کوفۃ اصحاب عبداللہ، کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد. عنی ابن مسعود العظیم الجاہی منہم قتادہ البصری، امام قتادہ، حسن بصری، عطا والضحاک والاوفی. یلی ربیع ہؤلاء القدماء، ان یعنی تابعین کے بعد کن کا مقام ہے؟ ربیع ابن انس. وبعد من الفہ قد قدم، اس کے بعد تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، اور تالیف میں
के सिलसिले में सबकत लेने वाले लोग शुअबा, इमाम शुअबा, इसी तरह यजीद इब्न हारून, सुफियान इब्न उयैना, इसी तरह इब्न शाशा, इसी तरह फरमाते हैं वकी इब्न जर्रा, इमाम सुनैद, इसहाक इब्न राहवई, अब्दुल इब्न हुमैद, अब्दुल रज़ाक व बादहुम, ये दूसरा तबका आया, ठीक है। व बादहुम, उसके बाद जिन्होंने तफसीर का फन मुदव्वन यानी तदवीन तफसीर शुरू की, इब्न जरीर तबरी, फल हाकिमु इब्न माजा इब्न मुंजिरी व कुल्लुहा लिस्सहबी वल अतबाई मुस्नदतुन वक्फन अला समाई। फरमाते इन सब लोगों ने क्या किया, इन्होंने तफसीर को नकल की बुनियाद पर, तफसीर बिल मासूर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सहाबा और ताबीन से अकवाल की बुनियाद पर तफसीर की। फरमाते व बादहुम अल्लफ़ फी तफसीरी, और इनके बाद और एक मरहला आया जहां पर तफसीर क्या लिखी गई, बगैर इस्नादिन ज़ऊ तफसीरी, बगैर सनद के, फशाबहुम दसाइसु दखीली, तो यहां पर अब क्या हुआ, दखील कमजोर रिवायात दाखिल हो गई। फलतबस सहीहु बिल अलील, और यहां पर अब सही और सकीम में गड़बड़ हो गई, ठीक है। फसार कुल्लुन मौरिदन मा यनसहु बिकुल्लि मा यख्तुरु मिनहु यसमहु। फरमाते फिर लोगों ने बातिल मज़ाहिब की बुनियाद पर तफसीर करना शुरू कर दी, ठीक है, जो कुछ चीज़ जहन में आ गई उसे तफसीर से निकालने की कोशिश की। बिला इल्तिफातिही इला तफसीरी सहाबत रसूली बित तहरीरी व बादहुम अल्लफ़ कौमुन वक्तसरा कुल्लुन बितक्सीर लज़ी बिश्तहरा। फरमाते उसके बाद एक और मरहला आया जहां पर हर किसी ने तफसीर अपने फ़न में महारत के एतबार से लिखी। ये काबिल कबूल तफसीर है, सिवाय कि ये यानी कोई तफसीर पहली 4-5 शराइत के साथ टकराती ना हो, ठीक है। अगर कोई फ़कीह तफसीर कर रहा है तो उसका इनकार। इमाम कुर्तुबी की तफसीर अल जामे लि अहकामिल कुरान बड़ी अजीम तफसीर है, क्योंकि वो तफसीर करते हैं एक ख़ास गोशे से, अहकामात के गोशे से, लेकिन ताबे रहकर किसके, कुरान, सुन्नत, अक़वाल सहाबा, अक़वाल ताबीन और लुगत। समझ आ रही बात। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि वो एक ख़ास गोशे से कुरान पर गौर करते हैं। समझ आई बात। तो इसके बाद फरमाते हैं नाज़िम रहमुल्लाह, अलैका फी तफसीर, तुम पर ए तालिब इल्म लाजिम है तफसीर के बाब में बित्तिबाई असलाफिना, असलाफ की इत्तिबा, व तर्क लिल इब्तिदाई, और बिदात से इज्तिनाब, वफ़ी तफासीर इला रसूली कद रुफ़ियत गिरन व नैल उसूली। फरमाते हैं वो रिवायात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माखूज़ हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर बयान की, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है और तुम मकसद तक पहुँच जाओगे। वमा अता मिन अस्सहाबिल कुम्मली, और वो तफसीर जो सहाबा ने जो मुकम्मल थे इल्म के मैदान में उनसे, व ताबिईन फरजिअना व कमुल। फरमाते तुम अगर तफसीर चाहते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबीन की तफासीर की जानिब रुजू करो। इसके बाद ये खातिमा है तफसीर यानी इस नज़म का। फरमाते मा रमतु मिन सुलालतिल मिफ्ताही बिहम्दि ज़िल कमालु वल फत्ताही फी यौमिल इस्नैनि लिलैलतिन खलत मिन शहर ज़िल क़ादा बाद मा झलत। फरमाते हैं कि मैंने जो इस नज़म में, जिसका नाम क्या है, सुलालतुल मिफ्ताह में बयान किया, अल्लाह की मदद, अल्लाह की तौफीक से, जो कि क्या है, अल फत्ताह, इल्म को खोलने वाला है, ठीक है। कब मुकम्मल किया, यौमुल इस्नैन लिलैलतिन, रात के वक्त, शहर ज़ी क़ादा यानी ज़ुल्क़ादा के महीने में, और साल कौन सा था, अशरुन व अल्फुन यानी बादहा मिअतानी 1210 हिजरी में, मिन हिजरतिल मुअजिज़ बिल कुरानी, यानी किसके 1210 साल, किसके, उस साहिब की हिजरत के बाद जिन्हें कुरान का मौजज़ा अता किया गया। मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि दाइमा, यानी वो कौन है जिनको मौजज़ा दिया गया कुरान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर हर हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दरूद व सलाम हो। मन खस्सहु बिरुयतिन फौक समा, जिनको अल्लाह ने अपनी रुयत से सरफराज किया आसमानों में। तो हमने ये बात पीछे बयान की है, इसमें मज़ाहिब है कि बाज़ उलमा के नज़दीक उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को
دیکھا اور بعض صحابہ کے نزدیک نہیں دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما رؤیت کے قائل تھے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رؤیت ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر ناظم نے اپنا مذہب بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ان پر درود و سلام ہو جن کو اللہ نے اپنی رؤیت کے لیے کے شرف سے سرفراز فرمایا، و آلہ اور آپ کے آل پر، و صحبہ آپ کے صحابہ پر، و اممت اتباعہ برحمت و تمم اور آپ کی جو بھی اتباع کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اس کے ساتھ ہمارا دروس کا یہ سلسلہ الحمدللہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی بعزتہ و جلالہ تتم الصالحات۔ آخری بات اعتراف کے طور پر وہ یہ ہے کہ قرآن مقدس جس قدر خدمت، غور و فکر اور مہارت کا تقاضا کرتا ہے، ہم سب لوگ اس سے بہت حد تک محروم ہیں۔ یہ ایک فقط ادنا سی کوشش ہے، تو اس پوری کوشش میں جو کچھ بھی صحیح بیان کیا گیا وہ اللہ کی حمد و ثنا سے اور اللہ کی توفیق سے ہی بیان کیا گیا، اور اس میں جو خطائیں غلطیاں ہوئی ہو ہم اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں استغفار طلب کرتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فقط اس کی رحمت کی بنیاد پر یہ امید لگاتے ہیں کہ ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانے کا جو سلسلہ ہوگا یہ قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بنے گا، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں کو صرف نظر فرمائیں گے، اور ہمیں قرآن مقدس کے ساتھ وہ تعلق عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ہم اللہ رب العزت سے اس سلسلے کے اختتام پر یہ دعا کرتے ہیں، یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت محض اپنی رحمت سے قرآن مقدس کو قیامت کے دن ہمارے لیے بطور حجت، بطور شافع قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کا تعلق نصیب عطا فرمائے، اور اس علم کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔